إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر
وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبتع بأرومة غفر الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنہ. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ذو الحجہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ عرف عام کے مطابق اسی اسلامی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گراں قدر اسلام کے لیے خدمات ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے فضائل کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حافظ قرآن، کاتب وحی، سفیر رسول اور ذی النورین کا لقب پانے والے کائنات کی وہ واحد شخصیت کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ نسبی اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام سے قریبی تعلق کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے جانسار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے آپ پہ اعتماد کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نبی اور رسول کی حیثیت سے کہ جب آپ کے فیصلے کے لیے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو وحی کا نزول جاری و ساری تھا۔ اللہ آپ کے اس فیصلے میں جو نقص ہوتا اس کے بارے میں آگاہ فرما دیتے تھے۔ ایسے عالم میں کہ جب آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو اللہ احکم الحاکمین بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے نبوت ملنے کے بعد جس شخصیت سے رشتہ داری قائم کی وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ پیغمبر کی بیٹی کے لائق نہ ہوتے
وحی کا نزول جاری تھا۔ اللہ احکم الحاکمین اگر اس فیصلے کو پسند نہ فرماتے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر پیغمبر کو متنبع کر سکتے، بتلا دیا جاتا کہ آپ کی جو خواہش ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، آپ جس کے ساتھ رشتہ داری ناتا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں وہ اس قابل نہیں، لہذا آپ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں۔ اللہ کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کی رشتہ داری کے فیصلے کی تائید بتلاتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی بھی منشا یہی تھی کہ پیغمبر کی رشتہ داری کے اگر کوئی لائق ہے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صرف یہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں نے اپنی لگتے جگر کا نکاح جناب عثمان سے اللہ کے حکم کی بنا پر کیا، یعنی انتخاب میرا نبی اور رسول کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا اور انہوں نے اپنی ہر صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی ہر نمایاں صفت کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نشاور کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، جب بھی اسلام کو، مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، سب سے زیادہ جس نے بے دریغ خرچ کیا وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بڑی قلت کا سامنا تھا۔ ایک ہی کنواں وہ یہودی کی ملکیت، اور یہودی آپ جانتے ہیں فطرتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، اذیت سے دوچار کرنے والے۔ اس ضرورت میں بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا، رقم لے کر بھی پانی دینے کے لیے انکار کر دیا جاتا۔ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور فرمایا من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، کہ یاد رکھو زبان رسالت سے گارنٹی دے رہا ہوں، جو یہ بئر روما کنواں خریدے گا، مسلمانوں کے لیے جو پانی کی تنگی ہے اس کا انتظام کرے گا، میں زبان رسالت سے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مغفورین میں لکھ دیا جائے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من حضر بئر روما فلہ الجنہ، میرے صحابہ جانتے ہو پانی کی کتنی قلت اور کتنی ضرورت ہے، کس قدر مسلمانوں کو تنگی ہے، سن لو جو یہ بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا، میں زبان رسالت سے اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ اس مالک یہودی سے معاملہ طے کیا 12,000 درہم پر، وہ بھی یہودی تھا، فطرتی لالچ رکھنے والا تھا۔ 12,000 درہم لے کر بھی صرف ایک دن کی ملکیت فروخت کی کہ ایک دن کا مالک تو
اور ایک دن کا مالک میں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے، عام اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ ہوا ہے، مگر کوئی غیر مسلم بھی اگر جناب عثمان کے دن پانی لے گا اسے مفت فراہم کیا جائے گا، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں۔ آپ کو یہودی بھی فطر کی لالچی، وہ اپنے یہودی سے رقم سے خریدنے کی بجائے حضرت عثمان کی باری والے دن ہی 2 دنوں کا پانی سٹا کر لیا جاتا کرتے تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ جی تو میں اپنے آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکا ہوں، اب خود خواہش کر کے جناب عثمان کو کہا کہ آدھی جو ملکیت باقی ہے وہ بھی میں رضامندی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی 12,000 میں، اب 8,000 میں، 8,000 درہم اور دیجئے، مکمل کنواں جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے۔ اس طرح ایسے کٹھن مرحلے پر جب مسلمان پانی کی بوند بوند کو ترستے تھے، ایک ہی کنواں وہ بھی یہودی کی ملکیت تھا جس نے 20,000 درہم اپنی جیب سے خرید کر پانی کا انتظام کیا تھا۔ پھر اس کو کاروبار نہیں بنایا کہ چلو اس سے ذرا سستا دے دوں، پیسے لے کے دے دوں، عام وقف کر دیا، کیونکہ صرف مقصود جنت تھی، مقصود اللہ کی رضا تھی۔ جب اللہ کی توفیق سے اسلام پروان چڑھنا شروع ہوا، پھلنا پھولنا شروع ہوا، کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، جو مسجد نبوی تنگ معلوم ہونے لگی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 7 والی جو جگہ ہے مسجد کی وسعت کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کو کشادہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لہذا آپ صحابہ کے سامنے یہ معاملہ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں من ابتاع بنی فلان غفر اللہ لہ، جو بنی فلاں کی، فلاں قبیلے کی، فلاں لوگوں کی جو جگہ مسجد سے ملحقہ ہے، جو اس کو خرید کے مسجد کی وسعت کا انتظام کرے گا، میں زبان رسالت سے گارنٹی دیتا ہوں یہ عمل اس کی مغفرت کا باعث بن جائے گا۔ 20 سے 25,000 درہم کا وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو تھے کہ جنہوں نے جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو ان کے مال کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نہ تو آج کے کاروباری مسلمانوں کی طرح کوئی موقع سے فائدہ اٹھایا، آج کے یہ جو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ جب بھی کوئی دینی معاملہ آتا ہے، مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ریٹ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، چیز بھی خالص نہیں دیتے۔ سحر و افطار کی ضرورتیں سب سے زیادہ قیمت رمضان میں ہوتی ہے، جانوروں کی سب سے زیادہ قیمت عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتی ہے۔ جب جس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے ریٹ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر یہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کے نام کے ساتھ بھی غنی، حقیقت میں بھی غنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور صدیقی کا واقعہ ہے، 61 سالی کا عالم ہے، مسلمان بھی دوسرے بھی بڑے پریشان، حالات بڑے ناساز ہیں، سینکڑوں اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ مدینہ میں آتا ہے۔ اب تاجر جو ایسے موقع کی تاج اور ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں،
مگر وہ مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے۔ آج تو مسلمان ان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ان کو خبر ملتی ہے لوگوں کو اشد ضرورت ہے، قافلہ آ رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں، علم ہی ہوا ہے، فوراً اس کے مالک کے بارے میں چھان بین شروع کر دی کہ کس کا مال ہے، کون لے کے آ رہا ہے۔ اب موقع ہے، کئی گنا مال کمانے کا، مال بنانے کا وہ موقع ہاتھ آیا ہے۔ دوڑتے ہیں، مالک تلاش کیا جاتا ہے کہ یہ جو قافلہ مدینہ میں پہنچنے والا ہے یہ ہے کس کا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے مالک تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ذہن میں تھا تاجر ہے، تجارت کرتے ہیں نفع کے لیے، وہ ہماری بات مان لیں گے۔ پیشکش کرتے ہیں کہ جناب عثمان جتنا مال ہے اس کا جو رقم اور مال بنتا ہے ہم آپ کو اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہیں۔ جتنی قیمت کا مال ہم ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں فروخت کر دیں۔ مگر حضرت عثمان غنی اپنے مسلمانوں کی حالات جانتے تھے، فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ کہنے لگے چلو 3 گنا لے لو، اس سے زیادہ ملتا ہے، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، 7 گنا۔ پھر کہنے لگے کہ عثمان جتنی مال کی رقم ہے اس سے 8 گنا دیتے ہیں، مال ہمیں فروخت کر دو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ حیران کہ اس تاجر کا نام تو بتائیں جو مال کا 8 گنا سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا وہ کوئی تاجر نہیں، وہ میرا اللہ ہے جو 10 گنا دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو میرے خونی بھائیوں کی طرح، حقیقی بھائیوں کی طرح، میرے مسلمان بھائیوں کو حقیقی بھائی جیسے میرے بھائیوں کو اس کی ضرورت ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے اگر میں ان پہ خرچ کروں گا تو اللہ 10 گنا دے گا۔ پھر آپ نے اس کو فروخت نہیں کیا، جس کی 8 گنا قیمت ملتی تھی وہ سارا مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صدقہ خیرات کا عالم یہ ہے، جنگ کی تیاری ایسے مرحلے پر کرنی پڑتی ہے کہ خزانہ خالی، معاشی طور پہ مسلمان غیر مستحکم، مگر اب جنگ سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، جنگ کرنا بھی ضروری ہے، ہتھیار نہیں، ساز و سامان نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع کر کے صورتحال سامنے رکھتے ہیں کہ اب اسلام کی سربلندی کے لیے مقابلہ بھی ضروری ہے، مقابلہ کرنے کے لیے مال و دولت بھی ضروری ہے، لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا کٹھن مرحلہ کہ جب لشکر تیار ہو رہا ہے، تنگی کی بنا پر اس لشکر کا نام ہی جیش العسرہ رکھ دیا جاتا ہے، تنگ دستی والا لشکر۔ ایسے کٹھن موقع پر بھی تہائی فوج کا سارا ساز و سامان دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف یہی نہیں، تہائی فوج کا ساز و سامان دینے کے ساتھ ساتھ ساز و سامان سے لدا ہوا 1000 اونٹ باقی فوجیوں کے لیے، 70 لدے ہوئے گھوڑے ساز و سامان سمیت، اور 1000 دینار مزید جو ہے اخراجات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ جب دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں نقد، آپ اس قدر خوش ہوتے ہیں
زبان رسالت سے ایسے تاریخی الفاظ فرمائے کہ کائنات کی واحد وہ حضرت عثمان شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں کسی نبی نے کسی انسان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہوں۔ کائنات میں صرف واحد شخصیت وہ حضرت عثمان ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ عثمان آج کے بعد تیری کوئی غلطی تجھے نقصان نہیں دے سکتی، جنت سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ اور دوسرا مفہوم کہ عثمان آج کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرے، تجھے جنت میں جانے کے لیے یہی آج کا تیرا عمل کافی ہے۔ اس قدر خرچ کرتے ہیں، ضرورت بھی ہے، مگر اتنا لٹاتے ہیں زبان رسالت سے آپ کو کہنا پڑا قط قط یا عثمان بس، عثمان اب بس کرو۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف لا لگا کے فرمایا کہ اللہ میں تیرا رسول عثمان سے راضی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ میں اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ تھے میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب دور حکومت سنبھالتی پھر بھی اسی طرح بے دریغ مسلمانوں پہ خرچ کرنے والے 12 سال تک حکومت رہی، 6 سال تک پرامن تھے، زیادہ شہرت زیادہ مسائل نہیں تھے، ترقیاتی کام بھی کیے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے تمام دور خلافت میں حکمران ہونے کے باوجود پہلے خلیفہ حضرت عمر کا وظیفہ مقرر بھی تھا، مگر ایک دانہ بھی بیت المال سے جناب عثمان نے وصول نہیں کیا، ساری خدمات مفت فراہم کی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور جنت کے طالب تھے، دنیاوی ان کو مال و دولت کی طمع اور لالچ ہی نہیں تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کس قدر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا پورے مدینے کی گلیوں میں حضرت عثمان کے اموال کی قسموں میں سے صرف ایک جانوروں کی قسم سما نہیں سکتی تھی۔ مال و دولت اور بھی تھا، صرف جانور اتنے تھے کہ مدینے کی ساری گلیوں میں وہ سما نہیں سکتے تھے۔ 5000 زر خرید غلام، وہ بھی مالی ہوتے ہیں، اپنے پیسے سے خریدے ہوئے 5000 غلام آپ کا بزنس سنبھالنے پہ مامور تھے۔ اتنا مال و دولت، کوئی پلازے، کوئی کوٹھیاں، کوئی ٹاؤن، کوئی انہوں نے ریل اسٹیٹ نہیں بنائے۔ آخری لمحات میں ایسے مالدار کے پاس جو ایسا تاجر ہے جس کو نفع ہی نفع ہے، پیغمبر کی دعائیں شامل ہیں، اللہ کی نصرت شامل ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں، کئی گنا اضافہ ہوتا رہا، مگر آخری لمحات میں صرف ایک اونٹ اور 20 غلام، وہ غلام بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیے۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے کا نام جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلا معاوضہ حکومت کے سارے معاملات چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی کاموں میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح فتوحات میں غراں قدر، اور آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حکمران جناب عثمان ہی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئی، مگر جو علاقے مکمل فتح یاب نہیں ہوئے تھے وہ ان کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کے دور کے بعد بھی ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، جہاد ہوئے ہیں، بڑے جو علاقے بقایا تھے وہ فتح یاب ان کے دور میں ہوئے ہیں۔ اس لیے تاریخ اسلام کے جو سب سے بڑے حکمران بنتے ہیں، اور انہوں نے
اسلام کے لیے حکمران بننے کے بعد مسلمانوں کے لیے بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ جدہ کی بندرگاہ کے بانی کا نام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب ساحل کا معائنہ کرتے ہیں حکم صادر فرماتے ہیں کہ یہاں جدہ کے ساحل پہ جو ہے وہ بندرگاہ بنائی جائے۔ اسی طرح دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بری کے ساتھ ساتھ بحری فوج کی ضرورت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو بھانپتے ہوئے کئی بار جناب عمر سے اجازت مانگ چکے تھے، آپ ضرورت محسوس نہ کرتے، اجازت نہ دیتے تھے، مگر جناب عثمان کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے افادیت بتلائی کہ کیسے دشمنوں کے پاس یہ فوج ہے، ہمیں ان کے مقابلے کے لیے یہ فوج تیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی بحری بیڑا بنانے کا بھی حکم صادر فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ اعزاز بھی اللہ ان کے حصے میں لاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں بحری فوج کے قیام کا حکم بھی جناب عثمان پیش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ پابندی بھی لگائی کہ یہ ابتدا ہے، مجاہدین بحری علاقے میں تو جہاد کرتے رہے ہیں، اب سمندر کے پانی میں جانے کا رواج نہیں، تو لہذا جو بحری فوج کی طرح بحری فوج بنانی ہے اس میں جبری طور پر سختی کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا۔ فوج تیار کرو مگر جو خوشی کے ساتھ اس فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اسی کو شامل کیا جائے، سختی کے ساتھ کسی کو شامل نہ کیا جائے کہ تم جو ہے وہ سمندر میں جا کر جو ہے وہ بحری جہاد کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کے دور میں ہی بیت المال کا باقاعدہ قیام جو ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پہ ہوا کہ آپ نے اس کی افادیت جناب عمر کے سامنے رکھی کہ اس کی بڑی ضرورت ہے، جو مال آتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے، کیوں نہ بیت المال بنایا جائے کہ ضرورت کے وقت جب کوئی ایسے حالات ہوں ہمارے پاس کچھ رقم بیت المال میں موجود ہونی چاہیے جو ہنگامی طور پہ ہم استعمال کر سکیں۔ حضرت عمر کو جناب عثمان کا یہ مشورہ بھلا معلوم ہوا، آپ نے نہ صرف قیام کا حکم دیا بلکہ جہاں مناسب سمجھا بیت المال کی شاخیں بھی بنوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کے حصے میں جو سب سے بڑا اعزاز، جو اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے، وہ قرآن کریم کو پوری امت کو ایک قرات پہ جمع کرنا ہے۔ وقت مختصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 حروف پہ جو ہے وہ نازل کیا ہے، تواتر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث موجود ہیں، یعنی 7 ایسے لہجے ہیں، ایسی قراتیں ہیں، ان میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، معنی پہ فرق نہیں آتا، مگر جو اس فن کے ماہر ہیں وہی اس انداز میں پڑھیں گے۔ تو جب اسلام پھیلا عربیوں کے لیے تو عربی میں مشکل نہیں تھا پڑھنا، زیریں زبریں لگی نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ غیر عربی کو عربی پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب اسلام پھیلا عرب کے علاوہ دیگر علاقوں تک اسلام پہنچا، تو یہ لہجوں کے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بولنے کے انداز میں بھی ہر علاقے کا مختلف جو ہے وہ ڈفرنس ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے کے انداز میں بھی اسی طرح فرق آنے لگا۔ جب بعض جو اہل فن تھے وہ قرآن پڑھتے، جن کو اس فن کا علم نہیں تھا، وہ اس قرات کے بارے میں جانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے تم غلط پڑھ رہے ہو، اور یہ معاملہ اس قدر سنگین ہوا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں مختلف عربی اور غیر عربی علاقوں کے مجاہدین مسلمان ایک مارکے میں شریک ہیں، وہاں قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کا انداز مختلف ہے، آپس میں بحث و تمہیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تو غلط پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے تو غلط پڑھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاملہ بھانپتے ہیں، اللہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ اس کا اگر سد باب نہ کیا گیا، اس سے تو بڑا جو ہے وہ
اختلاف سامنے آ سکتا ہے، واپسی پہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ رکھتے ہیں کہ اس طرح اب نئے مسلمان ہونے والے جب یہ قرآن سنتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے لہجے کے اختلاف کی وجہ سے یہ تو بڑا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ کوئی قدم اٹھائیے۔ بڑے صحابہ کی مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو ایک رات پہ جمع کرنے کے لیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور والا، یاد رکھیے قرآن جمع ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا قرآن لکھا ہوا صحابہ کے پاس موجود تھا، 25 سے زائد سینوں میں مکمل قرآن موجود تھا، محفوظ تھا، اور باقی ہر صحابی اور صحابیہ کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو ذہن نشیں تھا، ان کو یاد تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس کے ثبوت موجود ہے، مگر ایک جگہ پہ نہ تھا۔ جس کے پاس لکھا ہوا تھا، جو چیزیں اس وقت میسر تھیں انہوں نے اس پہ لکھ لیا، کسی کے پاس کوئی حصہ، کسی کے پاس کوئی حصہ، مگر قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ مکمل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا موجود تھا۔ تو حضرت عمر نے جناب ابوبکر کو اس بات کی افادیت بتلائی کہ صحابہ کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، تو صحابہ کے پاس جو لکھا ہوا موجود ہے یا جو ذہنوں میں ہے، قرآن بھی شہید ہو رہے ہیں، اس کو کیوں نہ ایک جگہ پہ مرتب کر لیا جائے۔ بال اختصار یہ کام حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا کہ جو صحابہ کے پاس لکھا تھا اس کو ایک جگہ پہ لکھا گیا، کڑی شرائط کی روح سے۔ دو صحابہ جن کو وہ حصہ یاد ہے وہ گواہی دیں گے یہ قرآن ہے۔ تیسرے جو لکھنے والے حضرت زید بن ثابت تھے جو خود حافظ اور ماہر قاری تھے، یہ تصدیق کریں، کسی صحابی کے پاس لکھا بھی ہو، دو حافظ اور قاری صحابہ اس کی تائید بھی کریں ہاں یہ قرآن ہے، تیسرے تائید کرنے والے حضرت زید بھی تائید کریں ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے، پھر اس کو لکھا جاتا۔ مگر جو الگ الگ جو ہے وہ اس لیے سمجھ لیں الگ الگ پرچوں پہ تھا، شیٹ پہ تھا، ایک جگہ پہ مجلد نہیں تھا۔ اب حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کے دور والا وہی قرآن جو ان کی زندگی میں ان کے پاس، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، ان کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رہا، اس کو منگوا کر اس کی نقلیں کروائیں۔ پرنٹنگ کا نظام نہیں تھا، فوٹو کاپی کا سہولت میسر نہیں تھی، تو کئی جو ہے وہ اس کے نسخے لکھوائے گئے۔ روایات میں تعداد مختلف ہے مگر زیادہ جو اقرب الصواب ہے کہ 6 نسخے تیار کروائے گئے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حفصہ سے جو منگوایا گیا 6 اور کاپیاں تیار کی گئیں۔ پھر ان کے ساتھ 6 ماہر قراء کو، اور مدینے میں یہی حضرت زید جنہوں نے لکھا تھا، اب یہ 6 کاپیاں ان کی نگرانی میں مزید ہو گئی ہیں، تو ان کو مختلف علاقوں میں جب بھیجا گیا، ساتھ ایک ماہر قاری اور حافظ بھی بھیجا گیا کہ آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو بتلانا ہے کہ اب انہوں نے پڑھنا کیسے ہے۔ تو اس طرح 6 علاقوں میں وہ 7 مصحف بھی بھیجے گئے، 7 معروف قراء کو بھی بھیجا گیا، انہوں نے قرآن پڑھنا سکھلایا، اور باقی جو صحائف تھے جو صحابہ کے پاس لکھا تھا اس کو جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا، حضرت حفصہ والا ان کو واپس کر دیا گیا۔ اس طرح قرآن کریم کی خدمت کا یہ اعزاز بھی حضرت عثمان کو اللہ نے دیا کہ پوری امت کو انہوں نے ایک رات پہ جمع کر کے یہ پیدا ہونے والے اختلاف کا جو ہے وہ قلع کما کر دیا۔ آج بھی اگرچہ مختلف قرات میں قرآن پڑھنا جائز ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے محفل حسن قرات میں جو اس فن کے ماہر ہیں وہ پڑھتے ہیں، شرعی لحاظ سے درست ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں ایک گراں قدر خدمت اسلام کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے امت کو ایک جو ہے وہ قرات پہ مجتمع کیا۔ اس طرح قرآن کی حفاظت کا اور پڑھنے کے طریقے کی حفاظت کا انتظام ہوا۔ تو میرے بھائیوں، جو صحابہ کرام کی واقعات سننے، ان کی اوصاف سننے سے صرف سبحان اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی طرح ہم سے بھی راضی ہو جائے، جیسے ان کو یہی حضرت عثمان جن کا ذکر آپ نے سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انہی خوبیوں کی بنا پر 20 سے زائد مرتبہ زبان رسالت سے ان کو جنت کی ضمانت ملی تھی۔
اگر اسی طرح اسلام کی مسلمانوں کی خدمت ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، ہمیں بھی جنت ملے گی۔ ان صحابہ کا جو ہے وہ نقش قدم کو اپنانے کا اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ اور طرز عمل ان صحابہ جیسا ہوگا پھر ہدایت پا جاؤ گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی ان کی طرح جنت میں جگہ دے، تو ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان جیسا عقیدہ اور عمل اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔